أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. سورۃ النور کا ترجمہ اور تفسیر چل رہے ہیں اور ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 55 اور 56 اور 57 تین آیات پڑھی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ اگر تم صحیح ایماندار ہو اور صحیح معنوں میں عمل صالح سر انجام دینے والے ہو تو تمہیں دنیا کی خلافت عطا کی جائے گی، دنیا کی حکومت دے دی جائے گی. ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح سر انجام دیے. ایمان لانا یہ تو معروف ہے کہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے تمام ارکان پر برابر ایمان لایا جائے. یہ نہیں کہ 6 میں سے 5 پہ ایمان ہے 6 کو نہیں مانتے، 4 پہ ہیں 2 کو نہیں مانتے، بلکہ 6 ارکان جو معروف ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ، اس میں 6 ارکان ہیں. ان 6 پر ہی برابر ایمان لانا. مشرکین مکہ اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے تھے، اللہ کی ربوبیت کو بھی مانتے تھے، لیکن وہ مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتے تھے. رسولوں پہ کتابوں پہ ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا. ایک ذات صرف اللہ کی عبادت کے لیے لائق ہو یہ مانتے نہیں تھے، بلکہ دوسرے بھی ساتھ لگا لیتے تھے، اگرچہ وہ ان کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں خود دیں گے. قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ان کا دوسری چیزوں کی عبادت کرنے کا جو قصد تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اللہ کے قریب جانے کے حوالے سے وہ دوسری چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے.
ایمان کی حد تک وہ سب سے زیادہ جو ان کے یہاں شک و شبہ تھا وہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا. آدمی مر گیا، مٹی میں گیا، مٹی سے مٹی ہو گیا، اب وہ کیسے اٹھایا جائے گا. اگر ایک مسلمان صاحب ایمان ہے اور وہ بھی یہی رنگ اختیار کر لے کہ یہ جگ ہمارے پنجاب میں مشہور ہے، اے جگ مٹھا تے اگلا کس ٹٹھا، کہ یہ دنیا مزیدار ہے مزے کر لو، اگلا جہان کس نے دیکھا، یہ در پردہ بے ایمانی ہے. اصل میں یہ ایمان کا جو چھٹا جز ہے، والقدر خیر والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اس میں یہ در پردہ نقب لگانے والی بات ہے کہ مرنا ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھا جائے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اس بات پر مکمل یقین ہو اور اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا، اس پر پورا ایمان ہو، تو تب جا کے یہ 6 ارکان پورے ہوتے ہیں. اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، تقدیر خیر و شر کو ماننا، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو ماننا. اگر یہ 6 چیزیں پوری ہو گئیں تو ایمان مکمل ہو گیا. ایک بھی ناقص رہ گئی تو سمجھے کہ وہ آدمی مسلمان ہی نہیں. مومن ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے. کلمہ پڑھ کر آدمی مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن مومن نہیں ہو پاتا. مومن کب ہوگا؟ جب وہ عمل صالح سر انجام دے گا، نیک کام کرے گا. جیسے جیسے نیک کام زیادہ کرتا جائے گا ایمان بڑھتا جائے گا. ایمان میں اضافہ ہونا اور ایمان میں کمی ہونا اہل علم کے مابین یہ ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ کیا ایمان کم زیادہ ہوتا ہے یا ایمان جو ایک مرتبہ آ گیا وہ آ گیا. سارے آئمہ، سارے علماء اور 3 آئمہ کے ماننے والے سبھی لوگ اور بشمول علماء اہل حدیث سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. جتنے زیادہ نیک عمل کریں گے ایمان بڑھتا جائے گا، اور جتنے نیک عمل کم ہوں گے گناہ بڑھتا جائے گا، ایمان کم ہوتا جائے گا. ایمان میں نقصان اور زیادہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. آئمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہر ہے کہ ان کے ماننے والے وہ اس سلسلہ میں دوسری رائے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، بس وہ ایک جگہ آ گیا سو آ گیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی جو زیادہ باعمل ہے، زیادہ نیک اعمال سر انجام دیتا ہے، اس کا ایمان، اور ایک فاسق و فاجر جو کلمہ تو پڑھ چکا ہے لیکن کبیرہ گناہوں کا ارتکاب، ان دونوں کے ایمان کو برابر کریں تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی. عقل بھی کہتی ہے کہ ایمان کا بڑھنا اور کم ہونا یہ ثابت ہے. غرض یہ کہ ایمان اپنی مکمل حالت میں ہو اور عمل صالح ہو. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے چند ایک شرطیں ہیں، اور وہ کئی مرتبہ یہ عمل صالح کی بات جہاں بھی آتی ہے میں اشارہ دے دیتا ہوں کہ عمل صالح، ہر نیک عمل جو نظر آتا ہے نیک، وہ نیک نہیں ہو سکتا. ہر وہ عمل جو بظاہر ہمیں اچھا لگتا ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. عمل صالح کون سا ہوگا؟ لوجہ اللہ کیا جائے. پہلی شرط ہے اس میں بنیاد کہ وہ کام اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے. دوسری اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہیں جیسے کہیں الل ٹپ نہیں، سنت رسول کے عین مطابق ہو. اور تیسری شرط جو ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے، اس میں ہے کہ آدمی مال حلال کھانے والا ہو، اس کی روزی جو ہے وہ حلال کی ہو. تاہم دوسری اس کی تیسری کی شرط کی جگہ پر دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آدمی صحیح عقیدے کا مالک ہو. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، آدمی شرک بھی کیے چلا جا رہا ہے، ساتھ نیک کام بھی کیے چلا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم ان کے اعمال جو عقیدے کے بغیر ہیں، ایک تو ہے کہ عقیدے کے بغیر کافر ہے، مشرک ہے، اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، اور ایک ہے کہ اسلام میں داخل ہو کر شرک بدعت ہر طرح کے کام کیے چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے اعمال کی طرف توجہ دیں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا.
ان کو اڑتی ہوئی گرد کی طرح، جیسے ہوا میں دھول جما دی جاتی ہے، ہوا میں گرد و غبار اڑ جاتا ہے، ان کے اعمال کو اس طرح کر دیں گے، یعنی ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں قائم کریں گے، یعنی ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ لہذا عمل صالح وہ ہے کہ عقیدہ اپنا صحیح ہو، بندہ صحیح معنوں میں مسلمان مومن ہو، پھر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے اور خالص سنت کے مطابق ہو اور آدمی کی روزی حلال ہو، یہ عمل صالح ہوگا۔ اور اگر کہیں کہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، وہ عمل صالح ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، آپ کے سامنے عمل صالح والوں نے جھنڈیاں لگائیں، موم بتیاں لگائیں، جلوس نکالے، بریانیاں بانٹیں، اور وہ کیا ہے، حلیم تقسیم کی، فری میں، بازاروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ۔ اگر یہ چیز وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں بہت اچھا، اور اگر یہ خالص سنت رسول کے مطابق کر رہے ہیں تو بھی اچھا، لیکن اب سنت رسول یہاں کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے دل سے اللہ کی رضا کے لیے ہی کیا ہوگا، لیکن کیا وہ سنت کے مطابق بھی ہے؟ یہ قیامت تک کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا۔ پچھلے دنوں یہاں غالباً میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے معروف عالم ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، انہوں نے 400-600 صفحے سیاہ کر دیے عید میلاد النبی کو منوانے کے لیے کہ یہ جائز۔ لیکن عید میلاد النبی کب شروع ہوئی؟ یہ لا کے شروع کرتے ہیں 4ویں، 5ویں، 6ٹھی صدی کے بعد سے، اس سے پہلے عید میلاد النبی کا لفظ ہی نہیں ملتا۔ اب وہ دین کیا ہوگا جی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ سرکار مناتی رہی، یہ سرکار بھی مناتی رہی، یہ سرکار بھی، سرکاروں کو ہم کیا کریں جو سرکاروں کی سرکار نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا؟ اصل سرکار تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کی عید میلاد ہے انہوں نے منائی نہیں، انہوں نے منوائی نہیں، نہ خود کی نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا۔ اب سرکاروں کے نام لے لے کے کتاب موٹی ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جتنا یہ پیری مریدی کا یا قبوری نظام کا جتنا بڑا سسٹم ہمارے یہاں چل رہا ہے، ہر پیر کی 2-2 4-4 لائنیں بھی لیں گے کتاب موٹی ہو جائے گی۔ اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا۔ بنیاد ہے کتاب اللہ سنت رسول۔ اگر ان دو سے ثابت نہیں ہوتا تو پھر کہاں سے لائیں گے؟ ابھی کل پرسوں میں ایک کلپ سن رہا تھا کسی بریلوی مولوی کا، انہی کے مسلک کا آدمی ہے، اس نے کہا، اور ادھر ان کے اپنے اس مسلک کے بانی، بریلوی مکتب فکر کے بانی مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی بانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ یہ احمد رضا صاحب کا اپنا کہنا، اور وہ مانتے ہیں کہ 8، کیونکہ 8 بھی بعض علماء کا کہنا ہے کہ ولادت 8 ہے یا 8-9 ہے قریب قریب۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 12 وفات، اور یہ بات طے ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک 12 وفات ہی 12 وفات ہوتی تھی۔ ساری دنیا کہا کرتی تھی 12 وفات، ختم دلا دیا، تھوڑا بہت کھانا وانا پکایا کھلا دیا، اس سال ثواب کی نیت کر لی، سیدھا سا کام تھا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ہیں۔ 12 وفات سنتے 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 یہ ابھی 30-40 سال ہوئے، 12 وفات کو درمیان سے نکال دیا اور شروع کر دیا مولود شریف یا میلاد شریف، پھر آہستہ آہستہ عید میلاد شریف، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، اور آخری سٹیپ جو موجودہ ہے وہ ہے جشن عید میلاد۔ اب جشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جشن یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لائق لفظ ہے؟ یہ جشن، جشن عید، اور پھر جشن کو جشن کی طرح منایا جانا شروع ہو گیا۔ واقعی جو جشن کہتے ہیں پھر وہ جشن ہی مناتے ہیں۔ پچھلے دنوں مولوی صاحب کی بات میں نے کئی مرتبہ کی ہے، پھر بات آ جاتی ہے۔ مولوی صاحب اتنا بڑا چھرا لے کے کھڑے ہیں، پہاڑ جتنا سامنے کیک پڑا ہوا ہے، اور وہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ اب عید میلاد النبی بھی انگلش ہو گئی ہے۔ آج تک 12 وفات تھی، پھر مولود میلاد شریف ہوا، عید میلاد ہوئی، جشن میلاد ہوا، اب وہ انداز بھی وہی شروع ہو گیا، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ اب اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ نیک عمل ہے؟ دیکھنے میں کرنے والے داڑھی والے، دائیں بائیں جھمکڑا داڑھی والوں کا،
کسی عمل کا اچھا نظر ہونا، نظر آنا، یہ سنت ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عمل صالح کو عمل صالح تب کہیں گے جب اس میں یہ ساری شرطیں پائی جائیں، آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، مشرک نہ ہو، آدمی سنت رسول کے مطابق عمل کرے اور اللہ کی رضا کی خاطر کرے، روزی کو شامل کر لیں، چوتھا آپ کی مرضی نہ کریں، اس میں اختلاف ہے۔ اگر ایمان صحیح ہو اور عمل صالح سر انجام دینے والے ہوں تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ زمین میں خلافت کیا معنی؟ زمین کی حکومت، اللہ رب العزت ان کو ملک عطا کرے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ملک عطا کیے، یعنی پہلے بھی یہ بات رہی اور اس امت اسلامیہ کے لیے بھی ہے کہ اگر یہ صحیح ایمان والے ہو جائیں اور عمل صالح سر انجام دیں، اللہ ان کو حکومت عطا کر دے گا، زمین میں اقتدار دے دے گا۔ اب آپ اپنی تاریخ اسلام پہ نگاہ ڈال کے دیکھیں، کیا مسلمانوں کو کبھی اقتدار حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ آپ شروع میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت قرآن کے مکمل ہونے سے 10 سال پہلے مسلمانوں کی حکومت بن گئی، مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہو گئے۔ اس حکومت کو اللہ رب العزت نے فتح و نصرت عطا فرمائی، یہ روز بروز بڑھنا شروع ہو گئی، روزانہ اس میں نئے سے نیا علاقہ فتح ہو کے آ رہا ہے، نئے سے نئی قوم مسلمان ہو رہی ہے، نئے سے نیا قبیلہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کہاں تبوک، یعنی سمندر کے کنارے تک اس طرف حکومت پہنچ گئی، اور اسی طرح حکومت جو ہے وہ بحرین کے علاقے تک آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی بحرین کے حاکم کو معروف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ ساری فتوحات ہوئیں، حکومت ملی یا نہیں ملی اسلام کو؟ اسلام کو اللہ نے حکومت عطا فرما دی۔ اب رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ، 2-2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، یہ حکومت بڑھنا شروع ہو گئی، روزانہ ہزاروں کلومیٹر مربع اسلامی حکومت میں داخل ہوتا رہا، کوئی دن خالی ہے، کوئی دن ہزاروں کلومیٹر جگہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ مسلمانوں کو حکومت ملتی رہی، بعد میں عثمان غنی کا زمانہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ، بعد میں چلتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ مسلمانوں میں یہ چاروں چیزیں پائی جاتی تھیں، ایمان و عمل صالح ان میں تھا، شرک ان لوگوں میں نہیں تھا، اور کفر ناشکری ان لوگوں میں نہیں تھی۔ ان کو اللہ رب العزت نے حکومت دی اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا شروع کر دیا اور پورا کر دیا۔ جیسے جیسے مسلمانوں سے یہ صفتیں نکلتی گئیں کہ ایمان خالص نہیں رہا اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح کی قلت ہو کے فسق و فجور کی طرف یہ لوگ بڑھنا شروع ہو گئے، اللہ نے اپنا وعدہ جو ہے پورا کرنا روک دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا، ساتھ شرط لگائی کہ ایمان صالح ہو، ایمان کامل ہو، عمل صالح ہو، اور آگے بات آ رہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور نہ کفر کریں تو اللہ ان کو حکومت دے گا۔ لوگوں نے اس شرط کو پورا کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے وعدہ پورا کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ شرط کے ساتھ مشروط جو ہے، جب تک شرط قائم ہے مشروط قائم ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی حکومت کہا جائے نا، 100% مسلمانوں کی ہی حکومت ہو، اس میں کسی کا عمل دخل نہ ہو، کسی کا کوئی پریشر نہ ہو، کسی کا کوئی بوجھ نہ ہو، بڑا مسئلہ مشکل سا مسلمانوں کے سامنے بنا ہوا ہے۔ نتیجہ کس بات کا ہے کہ مسلمانوں میں نہ وہ ایمان رہا، نہ وہ جذبہ رہا جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں تھا، اور نہ ہی عمل صالح کی وہ کیفیت مسلمانوں میں رہ گئی جو مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت نے آج مسلمانوں کو بلندی کی بجائے گہرائی، عظمت کی بجائے ذلت، اور جہاں رفعت شان تھی آج اللہ رب العزت نے ان کو جگہ جگہ پریشان کر رکھا ہے۔ آپ مسلمانوں کی پریشانی کا اندازہ مجھ سے زیادہ بہتر لگا سکتے ہیں۔ کہاں ہیں ایسے لوگ مسلمان جو بالکل مزے سے سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ،
مسلمانوں کی حکومتوں کا زمانہ گزرا، عمر فاروق کا زمانہ دیکھیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی کچھ نہیں، جہاں چاہیں دن کو جائیں، جہاں چاہیں رات کو جائیں، بلکہ وہ لوگ راتوں کو جان بوجھ کر اکیلے گھوم گھوم کے لوگوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ اب کہاں وہ لوگ رہے اور کہاں وہ زمانے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ ایمان والے ہوں، الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح سر انجام دیں۔ عمل صالح کا مختصر تعارف میں نے کرا دیا ہے۔ اس موضوع پر ہماری ایک نہیں بلکہ 2 کتابیں چھپ چکی ہیں، ایک قبولیت عمل کی شرائط کے نام سے پاکستان میں چھپی، بعد میں انڈیا میں بھی چھپ گئی، اور ایک عمل صالح کی پہچان اسی نام سے ہندوستان سے توحید پبلیکیشن بنگلور سے شائع ہوئی ہے۔ پہلی ذرا ضخیم ہے اور دوسری اس کا اختصار ہے، خلاصہ ہے، تفصیل اس میں دیکھی جا سکتی ہے، اور ہمارے PDF سسٹم ہمارے پاس موجود ہے، جس کو چاہیے وہ دونوں مہیا کر دیں گے انشاءاللہ۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین میں خلافت عطا کر دیں گے، اقتدار دے دیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ ہم نے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا، خلافت دی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم ان کے دین کو، جس دین کو ان کے لیے اللہ نے پسند کر لیا ہے، وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سورہ مائدہ کی آیت 3 میں اللہ نے فرمایا نا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہاں فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے جس دین کو پسند کر لیا ہے، پسند فرما چکا ہے، اللہ نے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دیا، یعنی دین کی حکومت کی شکل، اہل دین حاکم بن گئے، اس دین کا دنیا میں اچھی طرح سے جماؤ ہو گیا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کو خوف کے بعد ہم امن کے ساتھ، ان کے خوف کو امن سے بدل دیں گے، یا خوف کی جگہ پہ ہم امن لے آئیں گے۔ اور وہ زمانہ مسلمانوں نے دیکھا، مسلمانوں کی اصل حکومتوں میں کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، باہر سے کسی کے جنگ کا کوئی خطرہ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تو یہاں تک تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا پتہ چل جائے کہ آپ کسی ملک پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یا کسی قوم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے ہی وہ لوگ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے۔ خوف کہاں رہا؟ امن ہی امن۔ اور یہ جس ملک میں جہاں بھی اسلام کا بول بالا ہوگا، وہی امن قائم ہو جائے گا۔ آج دنیا کے سب سے زیادہ امن والے ملک کے طور پر یہ خلیج اور خاص طور پر سعودی عرب ہے۔ امن و امان نہ کوئی، ہمارے ملکوں کا حال اگر سامنے رہے تو یہاں امن و امان بہت ہی زیادہ لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ الاشیاء تعرف باضدادها عربی کا قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ سچا بھی ہے کہ اپوزٹ کے مقابلے میں ہی کسی چیز کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جب تک اندھیرا نہیں ہوگا روشنی کی کوئی قیمت نہیں ہے، جب تک سردی نہیں ہوگی گرمی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اسی طرح جب تک کہیں خوف، انتشار، بد امنی نہیں ہوگی، امن کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ پاکستان انڈیا کے بازاروں کا ماحول دیکھ لیں اور یہاں کے بازاروں کا ماحول دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امن کیا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے فجر تک، جس ملک، جس علاقے، جس گاؤں، جس روڈ پہ آپ چڑھ جائیں، آپ پر امن سفر کر کے چلے جائیں گے۔ سعودی عرب کوئی چھوٹا سا ملک تو نہیں ہے نا، آدمی کہے گی یہ چھوٹا سا ملک ہے اور ہر وقت یہ فوج کی، پولیس کی نظر میں رہتا ہے۔ بہت بڑا ملک ہے ہمارے ملکوں کی طرح، لیکن یہاں چونکہ امن و امان قائم کرنے کے لیے اسلامی نظام کی حدود نافذ کی جاتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو امن عطا کیا ہوا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کو خوف کے بعد امن عطا کریں گے۔ یہاں اتنا خوف اس ملک میں رہا، ہم تو آئے ہیں امن کے زمانے میں، اتنا خوف رہا کہ حاجیوں کو لوٹ لیا جایا کرتا تھا۔ حاجی آ رہے ہیں، قافلہ آ رہا ہے، حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے، اور کچھ وقت ایسا گزرا کہ تنزانیہ اور بعض ملکوں سے مفتی حضرات نے فتوے صادر کر دیے کہ حج کرنا فرض نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ اتنے ڈاکو اور چور ان علاقوں میں ہو گئے ہیں
کہ وہ لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی چھینتے ہیں، لہذا حج فرض نہیں ہے۔ جب تک امن نہیں ہو جائے گا تب تک حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نوبت کب آئی؟ یہ آل سعود سے پہلے کے زمانے کی باتیں ہیں، جب یہ سلسلہ بہت خوفناک حد تک پھیلا ہوا تھا۔ آل سعود آئے، آدمی کو کہے نا کہ ہم ان کو فرشتہ مانیں، نہ کوئی مانے گا نہ ہیں، انسان ہیں وہ بھی، غلطیاں کوتاہیاں ان سے ہوتی ہیں، لیکن ملک عبدالعزیز کا زمانہ دیکھیں اور اس کے بعد کے زمانے، آہستہ آہستہ اسلام سے اگرچہ ہم تھوڑے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج بھی دنیا کے تمام ملکوں سے سب سے زیادہ اسلام آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اللہ کا گھر بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در بھی یہی ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ آج بھی اس ملک میں امن و امان کی صورتحال تمام ملکوں سے اچھی ہے، اور اس بات کو میں اور آپ مسلمان نہیں، کافر بھی مان رہے۔ کافروں کے سروے بھی آ چکے ہیں کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ امن و امان ہے تو وہ سعودی عرب میں ہے۔ فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ان کے خوف کے بعد امن دے دیں گے یا امن مہیا کر دیں گے۔ اور سورۃ القریش میں بھی ہے نا، أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، بھوک پر انہیں کھانا کھلایا اور خوف پر انہیں امن عطا کیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ جہاں امن و امان نام کی چیز نہیں تھی وہاں امن و امان ہی امن و امان ہو گیا۔ جس طرح ایمان اور عمل صالح کی شرط ہے اسی طرح یہاں ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ یہ بھی شرط شامل کریں گے، ایمان کامل، عمل صالح اور شرک سے پاک، اور ساتھ ہی کفر سے خالی۔ اگر یہ چاروں چیزیں رہیں گی تو ان کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ ومن کفر بعد ذالک، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی ناشکری کرے گا اور کفر کرے گا تو کیا ہوگا؟ فاولئک هم الفاسقون، تو پھر یہ لوگ فاسق ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی ساری نعمتوں کو دیکھتے ہوئے بھی آدمی کفر و شرک کی وادیوں میں گم ہوتا جائے گا تو پھر یہ فاسق و فاجر ہیں، گناہ گار ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مسائل و احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ واذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ ثم حصر ظہرہ فاذا رفع رأسہ استوى حتی یعود کل فقار مکانہ الی آخرہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے نماز کی کیفیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، گزشتہ درس کے آخر میں یہ بات شروع ہوئی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ اسی طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں کچھ نماز کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے حنفی نماز، شافعی نماز، اور حنبلی مالکی تو وہاں ہیں نہیں، اس لیے میرا خیال ہے ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شافعی نماز کیرلا میں اور بٹکل وغیرہ میں شافعی حضرات بہت ہیں، کیرلا، مالابار اسٹیٹ اور بٹکل شہر۔ اور احناف خیر ظاہر ہے کہ پورے پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں بڑی کثرت کے ساتھ رہتے ہیں، تو ملے گا حنفی نماز، شافعی نماز، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ محمدی نماز یا نماز نبوی۔ صرف لفظ صحیح کر دیں، اندر آپ اپنا زور لگا لیں جو لگانا ہے، وہ پھر بات الگ ہے، نام ہی غلط رکھیں گے حنفی نماز۔ کیوں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نبی تھے، کیا وہ کہہ کے گئے ہیں کہ میری طرح نماز پڑھو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 638۔
631 سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں کی جتنی کتابیں ہیں سب دیکھ لو، ان کا ایکس رے لے لو، آپ کو یہ لفظ نہیں ملیں گے کہ ہماری طرح نماز پڑھا کرو، یا انہوں نے کہا ہو کہ ہماری تقلید کرو، بالکل نہیں۔ یہ ہمارے مولویوں کی اپنی ساری باتیں ہیں، وہ جانیں، ان کا کام جانیں۔ ہمیں نماز کس طرح کی پڑھنی ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا نقشہ کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایک ایک صحابی نے جو کسی کے ذہن میں تفصیلات تھیں ذکر کی۔ آج نماز نبوی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے موجود ہے صحیح حدیث کی روشنی میں۔ ضرورت صرف اس بات کی یہ ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا خول سے باہر نکلیں۔ ہمیں ایک خول دے دیا جاتا ہے کہ بس اس کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں۔ اس وقت باہر خیر ہے یا شر ہے، ہم باہر نکلتے ہی نہیں تو ہمیں پتہ کیا چلے گا؟ اگر باہر نکلیں اس خول سے کہ حنفی نماز کے بعد بھی جھانک لو، کہیں کچھ چیزیں حنفی نماز سے رہ نہ گئی ہوں، کہیں صحیح حدیث میں ثابت چیزیں امام صاحب نے ذکر نہ کی ہوں، چونکہ امام صاحب کوئی نہ تو معصوم عن الخطا تھے، نہ وہ نبی تھے، نہ ان پہ وحی اترتی تھی، کہیں ایسا نہیں۔ ہمیں صرف وہی کرنا ہے جو امام صاحب نے کہا، اور یہی ٹھوکر ایسی سخت لگتی ہے کہ آدمی کو دین سے وہ کافی دور لے جاتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے پہلی حدیث جو اس موضوع کی ہم نے پڑھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کافی تفصیلات اس میں آ گئی تھیں، اور کچھ اس میں ہیں، اسی طرح مختلف حدیث میں ہیں۔ اور صحیح احادیث کی روشنی میں جمع اور ترتیب دی گئی کتابیں ایک دو نہیں، بہت ساری ہیں۔ صلاۃ الرسول سب سے اس سلسلہ میں زیادہ معروف رہی، اور ایک عرصہ ہوا یہ دنیا میں چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے مصنف کی نیت خالص، اس کی وجہ سے کتاب کو برکت دی، اردو میں، انگلش میں، دنیا بھر میں وہ پھیلی ہوئی ہے۔ مولانا محمد صادق صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کی تخریج ہوئی، ان کی تحقیق ہوئی، ان کے بے شمار ایڈیشن چھپے۔ نام کیا تھا؟ صلاۃ الرسول۔ سیدھی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح نماز نبوی اور صلاۃ المصطفیٰ، صلاۃ المصطفیٰ مولانا محمد علی جان باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سیالکوٹ میں ہی تھے، فوت ہو گئے ہیں۔ بہت اچھی کتاب تھی۔ پہلے بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ ایک کتاب ابھی حال ہی میں لکھی گئی ہے، نماز نبوی، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، سید طالب الرحمان، سید توصیف الرحمان، آپ نے یہ دو نام تو عموماً سنے ہوں گے نا۔ یہ ماشاءاللہ 4-5 بھائی ہیں، چاروں 5 ہی عالم ہیں، چاروں 5 ہی واعظ ہیں، خطیب ہیں، مقرر ہیں، مصنف۔ ان کے بھائی سید شفیق الرحمان صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہے، وہ یہاں رہے کافی عرصہ، ریاض میں جبیل کے ایک جلسہ میں بھی وہ آئے تھے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے نماز نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اور اس کتاب پر کتنے لوگوں نے کام کیا، کسی نے تخریج کی، کسی نے تحقیق کی، کسی نے حاشیے میں اضافہ کیا، اور دارالسلام نے بہترین انداز سے اس کتاب کو چھاپا۔ مختصر اتنی موٹی کتاب ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مکمل طریقہ کو بہترین انداز سے انہوں نے بیان کر دی۔ نام رکھا نماز نبوی، نماز حنفی نہیں۔ اور اس موضوع کی اگر مختصر کتابوں میں لیں تو بہترین کتاب یہ ہے، اور بھی بالکل مختصر کتابوں میں سے کیفیت و صلاۃ النبی، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ کیفیت و صلاۃ النبی، نماز نبوی کے معنوں میں، بالکل چھوٹی مختصر، اللہ اکبر سے لے کے اسلام پھیرنے تک انہوں نے پاکٹ سائز، ایسے جو اس سے تھوڑا بڑا سائز ہوتا ہے نا پاکٹ سائز میں چھوٹی سی کتاب ملتی ہے۔ آپ نماز پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کتاب کے نماز کے مطابق، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ حاصل کرنے کے لیے بہت لمبی محنت، مشقت، لمبے وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر آپ مزید تفصیلات میں جانا چاہیں وہ آپ کا حق ہے، آپ پڑھیں اور تفصیلات میں جائیں۔ تو ہماری کتاب، میری الحمدللہ کتاب 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے، 2100
یعنی 2100 سے بھی زیادہ صفحات ہیں، 3 موٹی جلدیں ہیں۔ اس میں ہم نے پوری تفصیلات ذکر کر دی تاکہ جس کو اطمینان تھوڑے سے نہیں ہوتا، کئی لوگ ہیں ان کی عادت ہوتی ہے چھوٹی سی بات سے وہ نہیں سمجھتے، ان کو ساری ڈیٹیل چاہیے، تو وہ ڈیٹیلز کتاب بھی الحمدللہ 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے، اور اس کا خلاصہ پہلے پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی شائع ہو چکا ہے توحید پبلیکیشن کی طرف سے۔ مختصر نماز نبوی، بڑی ہے مفصل نماز نبوی، اور یہ مختصر نماز نبوی۔ جس طرح بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، آپ کے سامنے نماز نبوی ہونی چاہیے۔ میں نے لکھی، آپ نے لکھی، اس نے لکھی، اس نے لکھی، اس بات کو بھی چھوڑ دیں۔ اگر نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں کوئی بیان کرتا ہے، آمنا و صدقنا، اسے لے لیں، اور اگر یہ رہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن ہمارے مذہب میں یہ حدیث ہے، ہمارے مذہب میں، بھئی حدیث ضعیف ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ کیا تم اسلام کو نہیں مانتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے؟ حدیث تو ضعیف ہے لیکن ہمارا مذہب یہ کہتا ہے۔ ایسی باتوں کو چھوڑیں، اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں، اللہ کے رسول تک پہنچیں۔ اور اللہ کے رسول تک پہنچنا آج کوئی مشکل نہیں رہا، یہ بات میں اکثر اپنے درسوں میں کہتا رہتا ہوں۔ قرآن کریم اردو میں ہے، پشتو میں ہے، ملباری میں ہے، تامل میں ہے، انگلش میں ہے، کس بڑی زبان میں یہ قرآن مجید آج کل نہیں مل رہا؟ اسی طرح آپ کو یہ کتابیں بھی الحمدللہ تقریباً بڑی بڑی ساری زبانوں میں ملتی ہیں، ان سے آپ نماز نبوی حاصل کریں، اب نکلیں اس خول سے۔ اب یہ کہ نہیں ہم یہ ہیں، اس لیے میں نے کئی مرتبہ بعض علماء کرام کے جوابات پڑھے، کسی نے سوال پوچھا کہ ہمیں بتائیے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس میں حدیث تو وہ ہے لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں اس لیے ہم یہ کہیں گے۔ تو یہ محض ایک ضد بازی ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی معروف صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیتو، اب یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، جو دیکھا ان میں سے جو چیزیں وہ اس وقت بیان کر سکے یہاں بیان کر دی، موجود ہے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر جعل یدہ حذو منکبیہ، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر کہی، تکبیر تحریمہ، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر کیا۔ یہ حذو منکبیہ ہے، یہ ہے نا کندھے، ان کے برابر کیا۔ بعض میں ہے حذو اذنیہ ہے، بعض دیگر صحابہ نے کہا حذو اذنیہ ہے، یہ حذو منکبیہ ہے، اس کو ذرا تھوڑا اونچا کریں گے تو حذو اذنیہ ہو جائے یا نہیں؟ کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر، دونوں جگہ جہاں کریں، صحیح حدیث میں دونوں جگہیں ثابت ہیں، کبھی یہاں ہو گیا کبھی یہاں ہو گیا، کبھی درمیان میں ہو جائے کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ بھی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس کو دیکھ کر کچھ لوگ اپنے آپ کو نماز نبوی کا قائل سمجھتے ہیں کہ ہم نے جی نماز نبوی ہی، ہم نماز حنفی نہیں کرتے، نماز نبوی کرتے ہیں، لیکن جب وہ آ کے نماز شروع کرتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھا کہ ایسے آئے کھڑے ہیں، ایسے ایسے کیا اور ایسے آتا ہے، یہ کہاں ہاتھ گئے؟ یہ نہ کندھوں تک گئے، نہ یہ تمہارے کانوں تک، یہ تو سینے تک بھی نہیں آئے، وہیں سے ایسے چھوٹا سا جھٹکا دے کے ہاتھ باندھ دیے۔ یہ طریقہ انتہائی سستی، میں نہیں کہتا کہ وہ جان بوجھ کر یہ سنت چھوڑتے ہوں گے، سستی بھی ہاتھوں کو اوپر اٹھانا، اور پھر اگر یہ کہیں تو پھر تکلیف ہوگی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو سست اٹھتے ہیں، جیسے کوئی مصیبت پڑ گئی۔ نماز کے لیے تازے فریش نشیط ہو کے نکلے۔ آپ ایمان لگی دل لگی نہیں، ایمان لگی کہیں کہ جب ہم آفس جانے لگتے ہیں تو کیسی تیاری ہوتی ہے؟ نہاتے دھوتے، وضو نہیں تو وضو جتنا اہتمام کرتے، منہ بھی دھویا، صابن شیمپو کپڑے یہ وہ، اتنا تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے دفتر جانا ہے، وہاں شاید باس بلا لے گا، کائنات کے رب کے پاس جانا ہے، اور وہاں جمائیاں لیتے ہوئے گرتے پڑتے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ منافقانہ چالیں ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، قرآن کی آیت ہے یہ، کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سست ہوتے ہیں، بڑے سست ہوتے ہیں۔ اب یہ سستی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سنت کے ساتھ ضد ہے، یہ سنت سے ضد نہیں لیکن سستی ضرور ہے۔ تھوڑا سا ہاتھ کو حرکت دیں، اونچا لے جائیں،
اور تھوڑا اونچا کر لیں، دونوں جگہ ثابت ہیں، دونوں جگہ میں کسی پہ عمل ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ جعل یدیہ حذو منکبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر کیا۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، جب آپ رکوع کرتے، اب دیکھیں اس میں قیام میں کیا پڑھنا ہے، کیا وہ تفصیلات بیان نہیں کی، جو موٹی موٹی چیزیں یہاں ذکر کی یہاں موجود ہیں، کچھ دوسری جگہ کچھ تیسری جگہ، نماز کا پورا نقشہ جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے۔ جب آپ رکوع کرتے امکن یدیہ من رکبتہ، تو آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو امکن یدیہ یعنی اچھی طرح اپنے گھٹنوں پر ہاتھوں کو مضبوط کر کے رکھ لیتے۔ اب ہماری سستی کبھی کبھی دیکھنے میں آئے گی کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا تو کھڑک کے نیچے جا رہا ہے، یہ گرتے گرتے بڑی مشکل سے بچتے ہیں، ایسے نمازی صفوں میں کبھی کبھی نظر آتے۔ اب یہ ساری سستیاں چھوڑ کر سنت پہ عمل کر کے مسنون نماز پڑھیں۔ گھٹنوں کو، اب مثال کے طور پر یہ گھٹنا سمجھ لیں، گھٹنوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ دینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ امکن یدیہ نہیں بنتا، رکبتہ ہے۔ اور اگر آپ نے گھٹنے کو اس طرح پکڑا تو یہ صحیح پکڑ میں آ گیا نا، جائز ہے، ہاتھ ایسے ہو جائے ایسے رہ جائے کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ نے انگلیاں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں، صرف اوپر تھوڑا سا آسرا لیا۔ اور یہ عموماً ہوتا کب ہے؟ جب ایک سیکنڈ میں یہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کے اٹھ جانے والے ہوتے ہیں تو بس ہاتھ لگایا اٹھ گئے۔ اگر آرام سے یہ سبحان ربی العظیم بھی 3 مرتبہ کہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا، گھٹنے کو پکڑنے کا چانس مل جائے گا۔ گھٹنے کو تھوڑا سا پکڑ کے رکھنا چاہیے، نہ کہ ایسے ہاتھ لگایا اور اٹھ گئے۔ ثم حسر ظہرہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک کو جھکا لیتے۔ اب ظاہر ہے کہ کھڑے تھے، کمر مبارک کو جھکایا، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر اچھی طرح سے جمایا اور کمر کو بالکل وہ جو 90 کا زاویہ کہتے ہیں نا، 90 کا زاویہ ایسے بالکل فلیٹ ہو۔ اب یہ نہیں کہ ایسے ہو تو یہ 90 کا تو نہ ہے نا، یہ تو میرے خیال 120 کا ہو گیا، اور اگر یہاں لے جائیں گے تو یہ 60 کا ہو جائے گا۔ چاہیے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ 90 کا زاویہ بنے۔ اور اس کی بہترین تفسیر صحابی نے یہ بیان کی، لو صب علیہ الماء لاستقر، اگر یہاں پانی ڈالا جاتا تو پانی نہ اس طرف گرتا نہ پیچھے گرتا بلکہ اوپر کھڑا ہو جاتا۔ یہ ہے مسنون انداز رکوع کا۔ ہم جب جاتے ہاتھ لگاتے گھٹنوں کو اٹھنے والے، پانی کہاں گرنے دیں گے ہم؟ پانی آگے جائے گا پیچھے جائے گا، میرا خیال ہے کہ پانی گرنے کا موقع نہیں ملتا، اتنے میں ہم اٹھ بھی گئے ہوتے ہیں۔ اتنا بھی نماز کو ادھیڑ کے نہ رکھیں، سنت کے مطابق تھوڑا آرام سے نماز پڑھیں۔ ثم حسر ظہرہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک کو جھکایا، فاذا رفع راسہ استوى، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو پھر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ استوا کا معنی سیدھے کھڑے ہو گئے، اور یہاں تک ہے حتی یعود کل فقار مکانہ، یہاں تک کہ ریڑھ کی ہر ہڈی پلٹ کر اپنی جگہ پہ آ گئی۔ اب یہ ریڑھ کی ہڈیاں جو تھیں وہ نیچے گئیں تو ظاہر ہے کہ ہڈیاں اپنی جگہ سے ہٹ گئی نا، اب ان کو جب سیدھا کریں گے بالکل اس طرح تو وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گی جو سیدھے کھڑے آدمی کی ہوتی ہیں، اور ہماری ہو پاتی ہیں جو ایسے کرے کہ سجدہ کرے گا، رکوع گیا ایسے اوپر گیا اور کمر پوری سیدھی بھی نہیں ہو پائی اور دوبارہ سجدے میں گر گیا۔ یہ سنت رسول کے خلاف نماز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ حتی یعود کل فقار مکانہ، ہر مہرہ اپنی جگہ پہ پلٹ کے آ جائے۔ اب کمر میں کتنے مورے ہوتے ہیں؟ 8 9 10 میرا حال ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے جو دانے سے گوشت کھاتے ہوئے تو پتہ نا آپ کو، اور ہمارے اپنے تو نہیں دیکھے ہوں گے لیکن بکری وغیرہ کے تو دیکھے ہیں گوشت کھاتے ہوئے، جو خاص طور پر جو مندی ہوتی ہے پورے کا پورا بکرا رکھ دیا جاتا ہے تو اس میں وہ پوری کیا کہیں گے اس کو، ریڑھ کی پوری ہڈی جو ہے وہ پوری کی پوری ایسے پڑی ہوئی ہوتی ہے چاولوں کے پلیٹ کے اوپر۔ تو یہ جو دانے ہیں وہ دانے جب رکوع جاتا ہے آدمی تو اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں، جب واپس پلٹتا ہے تو پھر دوبارہ سیدھے ہوتے ہیں۔ ان کو مکمل سیدھے ہونے تک سیدھے کھڑے رہنا ہے،
اور اگر ایک آدمی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے راستے میں مکمل کر کے ربنا لک الحمد سیدھا ہونے تک یہ بھی کہہ لیتا ہے تو وہ تو سجدہ چلا جائے گا سیدھا۔ اب یہ سپیڈ میں آ کے وہ کہتے ہیں، ان کا نکل جاتا ہوگا اتنا، بعض دفعہ زبان پورا ساتھ نہیں دے پاتی کہ آدمی سیدھا ہونے تک یہ سارا کچھ کہہ کے دوبارہ سجدے میں چلا جائے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد 4-5 الفاظ ہیں، پتہ نہیں ایسے کتنے مکمل کر کے کیسے گر جاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا وربنا لک الحمد جو بھی اس دونوں میں شیغوں میں سے کہے، آگے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ یہ کلمات بھی بتائے ہیں۔ اگر کوئی یہ کرے تو پھر تو میرا خیال ہے ہڈی سیدھی ہو ہی ہو، یہ اتنا تو اب راستے میں نہیں کہہ سکتا نا، اور یہ کہنا چاہیے کیونکہ اس کا بڑا اجر و ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک صحابی نے یہ کلمات کہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے ہیں، صحابی نے کہے ربنا، چونکہ عرب تھے ان کو تو ہماری طرح کوئی پرابلم نہیں تھا نا عربی کا کہ سکھلائی ہوئی دعا بھی یاد نہ رہے، اس نے حمد کے طور پر کہا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یہ الفاظ صحابی نے کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیرا، صحابہ کی طرف رخ انور کیا تو پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہے، تو آپ نے فرمایا رأیت بضعا و30 ملکا، میں نے 30 اور کچھ یعنی 40 کے قریب فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا ثواب میں لکھتا ہوں۔ اتنا اجر و ثواب چھوڑ کر ہم جھٹکے پہ جھٹکا مارتے چلے جائیں، اتنا ثواب ہے کہ 40 کے قریب فرشتے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب میں لکھتا ہوں۔ جو بھی لکھے گا وہ لکھے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ بتا دیا کہ یہ کتنا اجر و ثواب والا کا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چلتے ہیں جی، جھٹکا دیا اوپر جھٹکا دیا نیچے، اور بھی سجدوں کا حال کرتے ہیں، وہ تو رکوع سے بھی زیادہ آگے گیا گزرا ہے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ، جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے، غیر مفترشن، وہ اپنی کوہنیوں کو زمین پر نہ بچھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ رکھے نا سجدے میں، اب ہم سجدے میں اگر یہ کر لیں گے، اب یہ ہے کوہنیوں کو بچھانا، کوہنی لگ گئی نا میری زمین پر، اس طرح سجدے کی حالت میں رکھنا منع ہے، بلکہ اسے ایک حدیث میں کہا گیا افتراش الکلب، یہ کتے کا بیٹھنا ہے، کتا جو ہے وہ اپنے گھٹنوں تک زمین پہ لگاتا ہے، یہ نہ ہو، بلکہ ولا غیر مفترشن ولا قابضہما، اور نہ ہی وہ آپ نے اپنی بغلوں کے ساتھ لگائے ہوئے تھے، یعنی پورے ہاتھ کوہنی تک زمین پر رکھے اور پھر کوہنیوں کو بغلوں میں پھنسا دیا۔ ایسے نمازی کبھی کبھی نظر آتے ہیں، بس ایسے گئے اسی طرح پھنسے پھنسائے اٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کام نہیں کیے، بلکہ ہاتھ رکھے زمین سے وہ پیچھے اٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پھنسا کے نہیں رکھے بلکہ پہلوؤں سے ہٹے ہوئے ہیں، زمین سے اٹھے ہوئے پہلوؤں سے ہٹے ہوئے، یہ پہلو ہے نا ساتھ، اس سے ہٹے ہوئے باہر کی طرف تھوڑے سے، اور یہ بچھے ہوئے نہیں بلکہ زمین سے اٹھے ہوئے۔ اب پہلوؤں سے ہٹانے کی بھی ایک کیفیت ہے، اب یہ نہیں کہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے تھوڑے زیادہ کر لیے چلے گا، اتنا زیادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی، پیچھے والے کو بغل کی سفیدی نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بازو ہٹے ہوئے ہوتے تھے۔ اب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ یہ کر لیں، اور اگر آپ کے ساتھ دوسرے لوگ جماعت میں کھڑے ہیں، اچھی صف بندی صحیح کی ہوئی ہے، اس وقت آپ کو جتنا چانس ملے اتنا کریں۔ اب یہ نہیں کہ آپ زور لگا کے ساتھ والے کی بغل میں اپنی کوہنی ٹھونس رہے ہیں، نہیں، جتنا چانس بنتا ہے اتنا اپنے ہاتھوں کو باہر کی طرف کھولیں، کیونکہ اس نے بھی تھوڑے سے کھولنے ہیں، آپ بھی کھول لیں، مل کے نماز اچھے طریقے سے ادا کر لیں۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھاتے نہیں تھے، اور نہ ہی ان کو کوہنیوں میں اپنے پہلوؤں میں دبا کے رکھتے۔ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، اپنے
پاؤں کی انگلیاں، ہاتھ کی تو ظاہر ہے کہ رہیں گی ہی، وہ تو قبلہ رہیں گی، لیکن کبھی کبھی دیکھا ہے بعض لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں سجدے میں، ان کی سیدھے قبلہ رہنے کی بجائے تھوڑی باہر کی طرف کوئی انداز پتہ نہیں ہو، کوئی مجبوری ہوتی ہے یا وہ بھی لاپرواہی ہے، ایسے ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا انگلیاں، ابھی انگلیاں قبلہ کو تو نہیں رہیں گی نا، یہ تو شمال جنوب چلی گئیں۔ قبلہ کو انگلیاں رہنی چاہیے، انگلیاں نہ ایسے رکھنا ثابت ہے اور نہ ہی ایسے رکھنا ثابت، نارمل حالت میں جیسے ہاتھ ہوتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا انگلیاں کھلی رہے، تھوڑی تھوڑی۔ اب ان کو ایسے کریں گے تو یہ ایک قسم کا تکلف ہو جائے گا، اور اگر ان کو بھینچ کے رکھیں گے تو وہ بھی صحیح نہیں رہے گا۔ نارمل جیسے ہاتھ ہوتا ہے ایسے آپ اس کو زمین پہ رکھیں، اور پاؤں کی انگلیاں بھی، صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہوتی۔ اب پاؤں کو زمین پہ لگائیں گے تو قبلہ کی طرف ہوں گی، اور اگر کسی نے پاؤں، مثال کے طور پر یہ میرے تو ہاتھ ہیں، پاؤں ہی لگائیں، ایسے پاؤں لگایا، اب یہ دیکھو یہ انگلی اٹھ گئی، ہاتھ کی ہے یہ تو اٹھ گئی، لیکن پاؤں کا انگوٹھا نہیں اٹھ سکتا، پاؤں کا انگوٹھا لازمی لگے گا، یہ شاید آخر والی جو ہے یہ اٹھ جائے، کوئی بات نہیں۔ آپ اپنی کوشش یہ کریں کہ جتنی انگلیاں قبلہ کی طرف رہتی ہیں وہ قبلہ کی طرف رہیں، لیکن جو لوگ یہ کرتے ہیں، ہے نا، یہ بھی نماز پڑھتے ہوئے لوگ سجدہ گئے، پاؤں کھڑے تھے، سجدہ گئے، پاؤں کو پیچھے لٹکا دیا، یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ قبلہ کی طرف نہیں۔ ایک انگلی بھی اگر قبلہ کی طرف رہے گی، باقی سیدھی رہتی ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ بڑی انگلی قبلہ کی طرف ہو گئی، یہ دب گئی ذرا، ساتھ 3 اور بھی ہو گئیں، یہ انگوٹھا ہوگا ہی ہوگا، یہ رہ گئی، یہ رہ گئی، کوئی بات نہیں، لیکن پیچھے کی طرف کر دیں تو آپ نے انگلیاں مشرق کو کر دیں، قبلہ کے بالکل برعکس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھا کرتے تھے۔ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو آپ قبلہ کی طرف رکھتے تھے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، 3 یا 4 رکعتوں والی مغرب، ظہر، عصر، عشاء یہ نمازیں ہوتی تو آپ درمیان والے قاعدہ میں جب بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو الٹا کر کے اس کے اوپر بیٹھتے، بایاں پاؤں جو ہے اس کو الٹا کر کے اس کے اوپر بیٹھتے، یہ ہے پہلا قاعدہ۔ اور جب سلام سے پہلے والا یعنی آخری قاعدہ ہوتا تو پھر آپ یہ ہاتھ جو ہے، پاؤں جو ہے بایاں، اس کو آگے گزار دیتے۔ اب یہ پنڈلی ہے مثال کے طور پر، تو اس کو ایسے پنڈلی سے آگے گزار دیتے اور بائیں سرین پر بیٹھتے، یہ ہے تورک۔ پہلے میں تورک نہیں ہے، دوسرے میں تورک ہے، یا یوں کہیں کہ جس کا ہے ہی ایک قاعدہ اس میں تو تورک ہے، لیکن 2 ہیں تو پہلے میں نہیں اور دوسرے میں ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ تورک صرف ان نمازوں میں ہے جن میں 2 قاعدے ہیں، لیکن یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے جو الفاظ ہیں ان سے دیگر علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ہر اس قاعدہ میں تورک ہے جس کے بعد سلام ہے، وہ الفاظ یہاں موجود ہیں۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، جب آپ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتے، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور دائیں کو کھڑا رکھتے، دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے، بائیں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے، اب آخری رکعت 2 رکعتوں میں سے آخری دوسری ہوگی، 3 میں سے آخری تیسری ہوگی، 4 میں سے آخری چوتھی ہوگی، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ میں اور فجر میں تورک نہیں ہے، یہ حدیث ان کے رد میں موجود ہے، اور اسی کو لے کر کہتے ہیں کہ جس بھی قاعدہ کے بعد سلام ہے اس میں اپنا تورک کرنا سنت سے ثابت ہے۔ جب آپ بیٹھتے فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، جب آپ بیٹھتے آخری قاعدہ کے لیے، قدم رِجْلَهُ الْيُسْرَى، یہ بایاں پاؤں جو ہے اس کو آپ آگے گزار لیتے اپنی پنڈلی کے نیچے سے، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَنَصَبَ الْأُخْرَى، یہ جو ہے دایاں والا یہ کھڑا ہے، یہ ایسے کھڑا ہے، اور بایاں والا جو ہے اس کو آپ پہلے یہاں رکھ کے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور دوسرے میں اس کو آگے گزار دیتے ہیں اور اپنے بائیں سرین پر وزن رکھ کے بیٹھتے ہیں۔ وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، یعنی آپ اپنے بائیں سرین پر وزن رکھتے ہوئے بیٹھے۔ اخرجہ البخاری، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔
اور اس کی اب مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. آگے انشاءاللہ اگلے درس میں وہ باتیں آئیں گی کہ سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے کون کون سی دعائیں ہیں اور ان دعاؤں کا ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی ان دعاؤں کو ہم نے کہاں ٹھونس رکھا ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پڑھی ہیں. دعائیں ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد والی، ہم ان کو شروع میں لگا لیتے ہیں کہ یہ نیت کے طور پر ہے، جب کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استفتاح کی جگہ پر سبحانک اللہم و بحمدک اور اللہم باعد بینی و بین خطایا اور اسی طرح وجہت وجہ للذی. تو یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. درس سے متعلقہ یا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک حدیث میں یہ ثابت ہے کہ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے، اندھیرا تھا اور اس وقت یہ لائٹیں یہ روشنیاں تو نہیں تھیں، آپ اپنے گھر میں لائٹ نہیں بھی رکھتے تو آپ کے شیشوں دریچوں سے اتنی لائٹ اندر آ جاتی ہے کہ آدمی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت لائٹ تھی نہیں اور کوئی دیا چھوٹا موٹا جلایا جاتا سوتے وقت، وہ بجانا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیے کو جلتا ہوا نہ چھوڑو، چوہیا آئے گی وہ صرف تمہیں نہیں گھر کو بھی جلا جائے گی. یعنی وہ بتی کھینچے گی، آگ لگی ہوئی، آپ نے فرمایا دیے کو بجھا کے سویا کرو. تو اس وقت چونکہ روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں پائے گئے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے تلاش کیا، دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے ہیں، ایڑیاں جڑی ہوئی ہیں، میرا ہاتھ اوپر جا کے لگا اور مجھے آپ کے سینہ مبارک سے اس طرح کی آواز آئی جس طرح کے ہنڈیا کے ابلنے کیا. یعنی آپ سجدے میں تھے اور رو رہے تھے. اس حدیث میں ہے کہ آپ اپنی ایڑیوں کو آپس میں ملائے ہوئے تھے. اب نیچے سے پورا پاؤں مل گیا یا نیچے سے تھوڑا الگ رہا، ایڑیاں مل گئیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر نہیں ملتی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں طرح جائز ہے. نہیں، یہ امام کو صرف زور سے کہنا چاہیے، باقی لوگ جو ہیں ان کو نارمل رکھیں. جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں بغیر آواز کے، اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ اب کہنا چاہیے. اگر امام ہے تو اسے زور سے کہنا ہوگا. جس طرح مقتدی امام کے اللہ اکبر کہنے کے باوجود اللہ اکبر کہتا ہے یا نہیں، امام اللہ اکبر کہتا ہے تو مقتدی بھی کہتے ہیں اللہ اکبر. اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چاہیے تو یہی کہ امام کی طرح مقتدی بھی یہاں بھی وہی کرے، کیونکہ یہ بھی تو تکبیرات انتقال کے ساتھ ہے نا. اللہ اکبر کہہ کے رکوع گیا تھا، اب اٹھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سمع اللہ اکبر نہیں بلکہ سمع اللہ. تو جس طرح باقی جگہوں پہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہی سمع اللہ لمن حمدہ بھی مقتدی کہے. لیکن جمہور اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، امام یہ کہے تو تم یہ کہو. انہوں نے تھوڑا اس میں فرق کیا ہے. بہرحال اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو گنجائش نکلتی ہے. سجدے میں جانے سے پہلے چاہیے گھٹنے نیچے رکھنا چاہیے یا ہاں، سجدہ پہنچنے کے لیے پہلے زمین پر ہاتھ رکھے جائیں یا گھٹنا، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بڑی تفصیلات ذکر کی ہیں، اپنی باقی کتابوں میں بھی، اور انہوں نے حدیث میں کہا کہ اس میں قلب ہے، یعنی کچھ عبارت مقلوب ہو گئی ہے. اور اس سلسلہ میں جو تحقیقات ہوئیں، علماء نے اپنی اپنی رائے دی، زور لگایا، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی. اصل میں اختلاف اس بات میں ہے کہ اس میں کہا گیا کہ لا یبرک کما یبرک البعیر، تم اس طرح نہ بیٹھو جس طرح کہ اونٹ بیٹھتا ہے. اب اونٹ کے بیٹھنے کی کیفیت میں اختلاف ہے کہ وہ بیٹھتا ہے تو پہلے گھٹنے زمین پر لگاتا ہے یا ہاتھ. اب جن لوگوں نے کہا گھٹنے زمین پر لگاتا ہے تو وہ کہتے ہیں گھٹنے لگائے جائیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پہلے لگے ہوئے ہوتے ہیں بعد میں وہ گھٹنے لگاتا ہے. آگے والے جو پاؤں ہیں وہ ہاتھ ہے نا اس کے، اب وہ جو دوسری چیز لگا رہا ہے وہ گھٹنا ہے، لہذا گھٹنا زمین پہ نہ لگایا جائے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ لگانے کی بجائے گھٹنے لگانے چاہیے کہ وہ پہلے نمبر پر گھٹنے ہی زمین پر لگاتا ہے. اس اختلاف میں کافی طویل بحثیں موجود ہیں، اور میں نے الحمدللہ اپنی جو مفصل کتاب ذکر کیا نا 3 جلدوں میں ہے،
اس میں اس کی ساری تفصیلات لکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زمین کی طرف آرام سے جھکتے جائیں، جیسے زمین کے پاس پہنچیں پہلے ہاتھ رکھیں اور ساتھ ہی گھٹنے رکھ لیں۔ دونوں طرح کی حدیثیں جو ہیں وہ تقریباً جمع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کہیں کہ اوپر سے ہی وہ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھے اور پہلے گھٹنے زمین پر لگائے، بوڑھا آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ بوڑھا آدمی بیچارہ گھٹنے توڑ لے گا اپنے، کیونکہ وہ تو اتنا سنبھل کے نیچے نہیں اتر سکتا نا، نہ بیمار کر سکتا ہے، نہ بوڑھا کر سکتا ہے، نہ بچہ کر سکتا ہے۔ یہ تو عمر کے ایک حصے کے لیے نماز ہوگی، اور نماز ایک حصے کے لیے نہیں ہے، نماز ساری عمر کے لیے ہے۔ علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک مرتبہ پڑھا کہ یہ بات ہمارے کورٹ میں ہمارے ساتھیوں میں کچھ چل نکلی، تو میں نے کہا کہ سنت کے مطابق اگر کوئی کرتا ہے تو زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ پہلے ہاتھ لگائے، آرام سے گھٹنے لگا لے۔ لیکن ساتھی جو ہیں وہ سعودی تھے، ان کو سعودی عرب کے عالم کی بات ہے، شیخ ابن باز اور شیخ عثیمین، شیخ جبرین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین بڑے بڑے علماء تھے، اور یقیناً انہوں نے کوشش کی کہ دین کو صحیح سمجھیں اور سمجھائیں۔ تو اپنی اپنی تحقیقات کے نتیجہ میں انہوں نے لکھا کہ آدمی کو پہلے گھٹنے لگانے چاہیے، بعد میں ہاتھ لگانے چاہیے، آخر عمر میں جا کے پہلے ہاتھ لگا لے تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب جو کام آخری عمر میں کرنا ہے وہی ساری عمر کرنا ہے، سنت ایسی نہیں ہے کہ اس وقت میں ایسے اور اس وقت میں نے کہا کہ وہ جو سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اونٹ کے بیٹھنے کا اختلاف جو ہے وہی ہے۔ اب اس سلسلہ میں مختصر یہ کہ پہلے ہاتھ زمین پر لگائیں، ساتھ ہی گھٹنے لگا لیں۔ اگر آپ پہلے گھٹنے لگاتے ہیں تو کمزور بیچارہ گھٹنے تو توڑے گا ہی، سمجھدار جوان ہٹے کٹے آدمی بھی گھٹنے زمین پر لگاتے۔ آپ کسی پورٹیبل مسجد میں نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اس میں نیچے چونکہ لکڑی ہوتی ہے نا، سیمنٹ پہ قالین پہ تو پتہ نہیں چلتا، نیچے لکڑی ہوتی ہے، اس پہ جب یہ ہوتا ہے نا رکوع کے بعد سجدہ جاتے ہوئے ٹھک 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 سارے لوگوں کے گھٹنے لگ رہے ہیں۔ ہاتھ زمین پہ رکھنے والے کا یہ نہیں ہوگا، نماز کے اندر اس قسم کی کوئی خلل اندازی نہیں ہوگی، لہذا کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ گھٹنے لگائیں، پاؤں لگائیں، لیکن میرے نزدیک سب سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ پہلے ہاتھ لگا لیں۔ جلسہ استراحت کی بات ابھی آئی نہیں، کیونکہ وہ ابھی ہم صرف پہلی ایک رکعت مکمل کیے، اٹھے نہیں، اس لیے اس کو اگلے میں رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ صاحب جو بچپن سے لے کے مرنے تک حنفی کی نماز پڑھتا تھا، مرنے کے بعد جب دفن دیتا ہے نا، کون سی دعا پڑھتا ہے؟ حنفی کی دعا پڑھتا ہے نا دوسرے کا دعا پڑھتا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہاں بھی وہ حنفی ہی پڑھتے ہیں، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ یعنی ان کا مطلب ہے کہ ساری عمر ایک آدمی حنفی نماز پڑھتا رہا، اس نے مسنون یا نبوی نماز کی پرواہ نہیں کی، مرنے کے بعد اس کے لیے کون سی دعا ہوتی ہے؟ تو مرنے کے بعد بھی ان کا جنازہ حنفی طریقے سے عموماً پڑھا جاتا ہے۔ حنفی طریقہ میں آپ دیکھیں، جا کے کہیں گے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، کا کسی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ سبحانک اللہم پڑھا جائے، پڑھ لیں کوئی بات نہیں، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ۔ یہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بعض علماء احناف نے لکھا ہے کہ قرات کے طور پر نہیں، اگر دعا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو جائز ہے۔ جائز کہاں ہے لیکن پڑھتے نہیں، تو پھر حنفی نماز ہی ہوگی نا، آخری نماز بھی حنفی طریقے سے اس کی پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے کیا کہیں گے اعتدال پسند اور انصاف پسند علماء احناف مرتے وقت وصیت کر کے گئے کہ میری نماز جنازہ فلاں اہل حدیث عالم پڑھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حناف نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، وہ سبحانک اللہ سے کام چلائیں گے، وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، لہذا میری نماز جنازہ تو کم از کم مکمل ہو جائے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ احناف علماء مرتے ہوئے یا مرنے سے پہلے اپنی نماز جنازہ کے لیے وصیت کر کے گئے کہ ہماری نماز جنازہ فلاں اہل حدیث عالم پڑھائے۔ اور بڑے بڑے علماء، چھوٹے چھوٹے نہیں کہ وہی گمنام ہیں، بڑے بڑے کلگیوں والے علماء۔ صاحب ایک میرا سوال ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کی فرق ہے؟
عورت اور مرد کی نماز میں نماز کی ادائیگی کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر فرق ہے تو جن چیزوں میں ہے وہ میں اشارتاً ذکر کرتا ہوں. کپڑے میں فرق ہے. مردوں کا کپڑا جو ہے وہ کم ہے، عورتوں کا کپڑا مکمل جسم کو ڈھانپنا، بالوں کو ڈھانپنا، یعنی مکمل سوائے چہرے کی ٹکیا اور پاؤں کے یا ہاتھوں کے کوئی چیز ننگی نہیں ہونی چاہیے. مرد کے لیے بنیان پہن کے نماز پڑھ لے گا، ہو جائے گی. کندھے پہ کپڑا رکھ لیا اور چھوٹی سی تہبند باندھ لی، گھٹنے اور ناف اس کے درمیان کا حصہ ڈھک گیا، نماز ہو جائے گی. عورت کے لیے ایسا نہیں. عورت کے لیے نماز کا فرق جو ہے وہ لباس میں ہے. عورت کے لیے نماز کا فرق جگہ میں ہے. مردوں کی باجماعت نماز واجب یا ضروری یا سنت موقدہ اور زیادہ ثواب ہیں. عورتوں کی گھر میں اکیلے گھر کے اندر چھپ کے نماز پڑھنا زیادہ کار ثواب ہے. لباس کا فرق ہو گیا، جگہ کا فرق ہو گیا. اور رہا معاملہ کے طریقہ ادا یا کیفیت نماز کیا ہے، کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ جو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے الگ الگ بتائے. صحیح بخاری کی 631 نمبر حدیث جو میں نے شروع میں ذکر کی تھی درس میں، اس میں ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہو. دنیا کا کوئی عالم کہے کہ یہ آپ نے صرف مردوں سے کہا تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ مطلق مسلمانوں کے لیے ہے. عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، مرد بھی اس میں شامل ہیں. اور بعض روایات جو ذکر کی جاتی ہیں کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت سمٹا کے پڑھے. اور پھر کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ایک ہی حدیث میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے کی ہیں، اسی حدیث میں دوسری چیز موجود ہے نہیں یہ آپ کی آخری عمر کی ہے. یہ جو بات پوچھ رہے تھے جلسہ استراحت، اس کے ضمن میں یہ بات آئے گی. ایک ہی حدیث میں مسئلہ ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ آپ کے شروع کے زمانے کی ہے، مطلب یہ ہوا کہ منسوخ ہو گئی. دوسری وہی بات جو ہے جلسہ استراحت ہے، اسی حدیث میں کہتے ہیں نہیں یہ آپ کی آخر عمر کی بات ہے، اس وقت آپ بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، سیدھا اٹھ نہیں سکتے. یہ دو پیمانے ایک ایک حدیث پر. اور عورت کا سمٹا کے یہ پردے کے زیادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ پردہ عورت کو کیسے کرنا ہے؟ لباس میں پردہ ہے وہ کروایا. ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے تو مردوں کو کہا کہ نیچے لے کے جا کے باندھو، عورتوں کو کہا سینے پہ باندھو. یہ دو فرق کہاں کسی صحیح حدیث میں نہیں آتے. جس حدیث میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اس موضوع پر جو بعض ہمارے لوگ دلائل دیتے ہیں، ان دلائل کا تفصیلی رد دیکھنا ہو تو اس موضوع پر بھی ہم نے اپنی ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے، مرد و زن کی نماز میں فرق. اور یہ کتاب بھی ہمارے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور جو چاہے ہم اسے PDF بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. عورتوں کی نماز کے ساتھ جیسا فرد مرد جیسا نہ ہو، فرد کے لیے مسجد کو چلے جاتے ہیں تو عورتیں کیا کرتی ہیں نماز کے لیے تاخیر کرتی ہیں. ہاں وہ بعض لوگ عورتیں احتیاط کرتی ہیں کہ یہ نماز مردوں سے تھوڑی لیٹ رہے، کیونکہ وہ پڑھتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم جلدی پڑھ لیں کہیں وقت سے پہلے بھی نہ ہو جائے. جیسے ظہر کی نماز ہے تو جلدی پڑھ لیں گی، مردوں سے پہلے پڑھنے کی کوشش کریں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے ہو جائے. لیکن اگر وہ اذان کے بعد نماز پڑھتی ہیں ان کو تاخیر کرنے کی، اذان سن لی نماز کا وقت ہو گیا وہ پڑھ سکتی ہیں. مردوں نے 20 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کرنی ہے، یہ اسی وقت پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی حرج والی بات نہیں. اگر محض اس احتیاط کی وجہ سے کہ کہیں وقت سے پہلے ہم نہ پڑھ لیں اس سے تاخیر کرتی ہیں تو وہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں اذان نہ سنی جاتی. اب جیسے ہمارے بعض علاقے مسلمان رہتے ہیں، ہندوستان میں کچھ علاقے ہوں گے اذان کی آواز نہیں سنی جاتی، یورپ کے علاقے ہیں اذان کی آواز نہیں سنی جاتی. ایسی جگہوں پہ اگر عورت احتیاطاً تھوڑا لیٹ کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں اذان سنی جاتی ہے جب اذان سن لیں نماز پڑھ لیں. عشاء کی نماز کو عورتیں جان بوجھ کر لیٹ کریں تو اچھا ہے، لیکن وہ عورت لیٹ کرے جسے پتہ ہے کہ میں پڑھوں گی، جسے یہ پتہ ہے کہ میں ابھی ڈرامہ لگایا دیکھتے دیکھتے میں سو جاؤں گی، وہ لیٹ نہ کرے، وہ پڑھ کے ڈرامہ لگائے اگر ضرور اس نے لگانا ہی ہے. چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ کیا عورت مردوں کو جماعت کروا سکتی ہے؟ یہ مدت گزر گئی 1450 سال گزر گئے، کبھی کسی عورت نے جماعت نہیں کرائی تھی. ابھی نیا دین تو آیا نہیں، دین تو وہی ہے نا جو آج سے 1450 پہلے مکمل ہو گیا تھا. اب نئے دین میں جو پھانے لگائے جا رہے ہیں ان میں ایسا ہوا. کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں ایک نماز پڑھائی عورت نے، اس سے پہلا ایک عورت نے امریکہ میں نماز پڑھائی.
تو یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں صرف 2 ہی پڑھی لکھی عورتیں ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ایک ہندوستان میں ہے اور ایک امریکہ میں ہے، وہ بھی اصل شاید افریقن عورت ہے جو امریکہ والی ہے، ڈاکٹر ہے PhD۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہے دین کو یا اہل دین کو مختلف طریقوں سے دل آزاری کرنا اور پریشان کرنا کہ ان کی دل آزاری کرو۔ اب جو انڈیا میں نماز پڑھائی گئی وہ میں نے جماعت ہوتے ہوئے دیکھی، میں تو نہیں تھا وہاں، لیکن وہ آئی ویڈیو میں آ گئی، کلپ آ گئے اس کے، وہ اتنی بدتمیزی کے ساتھ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عورت یہ مرد یہ، عورت یہ مرد یہ، مکس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں کہ عورتیں الگ ہوں گی مرد الگ ہوں گے۔ جب عورت جماعت کرائے گی تو وہاں مکسنگ ہونی چاہیے۔ عورت خطبہ دے گی، نیچے بیٹھے ہوئے مرد سامنے ہوں گے، اب عورتوں کو کیا چھپانے کی ضرورت ہے؟ جب عورت خطبہ کے لیے کھڑی ہوگی تو بس ٹھیک ہے۔ یہ دین سے دوری ہے۔ عورت کبھی جماعت نہیں کرا سکتی، کبھی خطبہ نہیں دے سکتی سوائے اپنی عورتوں کی، اپنی عورتوں کو جماعت کرائے وہ ثابت ہے، عورتیں ہی عورتیں۔ وہاں بھی یہ خاتون اکیلی کھڑی تھی اگلی امام کی صف پر، عورتیں اگر جماعت کرائیں آپس میں تو ایسے یہ صف ہے پوری، اور جو امام ہے وہ یہاں کھڑی ہو جائے، بھئی یہ صف ہے نا، پوری صف ہے، اس کا جو سنٹر ہے یہاں عورت کھڑی ہو جائے جس نے امامت کرانی ہے، یہاں نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ عورتیں عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہیں، لیکن الگ سے امام کی طرح نکل کر نہیں، ان کے وسط میں کھڑی ہو کر، اور اسی صف میں، پہلی صف میں، پیچھے چاہے 50 صفیں آ جائیں، پہلی صف کے وسط میں کھڑی ہو جائے اور اللہ اکبر تکبیر کہے، اقامت کے ساتھ نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہ اب وہ خطبہ بھی دینے لگے، مردوں کو بھی جماعت کرنے لگے مکس پارٹیوں میں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کوئی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ آ جاتے میرے پاس،